آپ کو پتہ ہے غیبت کیا ہوتی ہے؟ غیبت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ غیبت کہتے کسے ہیں؟ سن لے، کسی مسلمان بھائی میں کوئی عیب ہو، کوئی برائی ہو، اور اس کی پیٹھ کے پیچھے اس برائی کو بیان کرنا، یہ غیبت ہے۔ برائی ہو پھر بھی بیان کرنا پیٹھ کے پیچھے، یہ غیبت ہے۔ اور جو ہے ہی نہیں اور ہم بیان کرتے ہیں، جو برائی کسی کے اندر نہیں ہے، جو نقص اور عیب ہمارے کسی مسلمان بھائی کے اندر نہیں ہے اور ہم بیان کرتے ہیں، میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا غیبت زنا سے بھی برا کام ہے، غیبت زنا سے بھی بدتر ہے، یہ زنا سے بھی زیادہ بری چیز ہے۔ ہم پیٹھ کے پیچھے کسی مسلمان بھائی کی برائیاں بیان کرتے ہیں، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، وہ ایسے کرتا ہے، وہ ایسے کرتا ہے۔ بھائی اللہ فرماتے ہیں اجتنبوا کثیرا من الظن، ایسے گمان کرنے سے بچو۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ، کیا تم پسند کرتے ہو کہ اپنے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ رسول اللہ سرکار تشریف فرما تھے تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسامہ بن زید، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانے پکانے کے اس سفر میں نگران تھے۔ حضور سفر میں تھے اور حضرت اسامہ بن زید کھانے پکانے کے، مطبخ کے، باورچی خانے کے نگران تھے۔ حضرت اسامہ بن زید قربان جائیں، اللہ والے کیا شان والے تھے۔ تو دو صحابی جو ہیں انہوں نے ایک بندے کو، اپنے خادم کو بھیجا کہ ہمارے لیے کھانا لے کر آؤ۔ وہ گیا اور کھانا طلب کیا تو حضرت اسامہ بن زید نے کہا کہ کھانا نہیں ہے، ختم ہو گیا ہے، اب ٹائم نہیں ہے کھانے کا۔ وہ بھائی گئے اور جا کر اپنے دوستوں دونوں کو کہا کہ حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ کھانا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا حضرت اسامہ نے بخل کیا ہے، بخل کیا ہے، انہوں نے کھانا ہوگا بس بخل کیا ہے۔ یہ کہہ کر حضور کی خدمت میں آئے تو رسول اللہ ان سے فرماتے ہیں کیا تم نے گوشت کھایا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے تو گوشت نہیں کھایا۔ حضور نے فرمایا تمہارے منہ سے تو گوشت کھانے کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں کہ تم نے گوشت کھایا ہے۔ یا رسول اللہ ہم نے گوشت نہیں کھایا۔ فرمایا تم نے غیبت کی ہے اپنے مسلمان بھائی کی اور تم نے اس کا گوشت کھایا ہے۔ کسی مسلمان بھائی کی غیبت کرنا اس کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے؟ اگر نہیں کرتا تو کسی کی غیبت نہ کیا کرو۔ اے گرامی قدر حضرات، یہ ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے، چوک پر بیٹھ جاتے ہیں، دکان کے تھڑے پر بیٹھ جاتے ہیں، اور کوئی ٹائم نہ ملے تو خواتین رکشے میں بیٹھی ہوتی ہیں بازار سے گھر جانے کے لیے، چوپال میں بیٹھتے ہیں، ہم ڈیرے میں بیٹھتے ہیں، گاؤں میں ڈیرے بنے ہوتے ہیں۔ وہاں ہماری بیٹھک کا مقصد ہی لوگوں کی غیبت کرنا ہوتا ہے۔ آئیے بھائی مل کر پیٹھ پیچھے لوگوں کی خوب برائیاں کرتے ہیں۔ بھائی کسی کی برائی کرنے سے پہلے اپنے اندر جھانک لیں، اگر ضمیر اجازت دے، بشرطے کہ ضمیر اندر زندہ ہو، اور پھر وہ اجازت دے کہ ہاں کر لو تم بڑے نیک ہو، تو شاید تمہیں آسان ہو جائے غیبت کرنا۔ شرع شریف میں حکم کیا ہے؟